صہیونی طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے گماشتوں ہی کو ایک دوسرے کا حریف بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ عوام کے ذہنوں میں وہی نظریات کو پختہ کر دیا جائے جو نظریات صہیونی منشا کے مطابق ہوں۔ ایک پرانی ویڈیو کلپ سننے کا اتفاق ہوا جس میں زاد حامد اور حسن نثار کی کوئی بحث دیکھنے کو ملی۔ اس میں ایک صہیونی گماشتہ زاد حامد اسپین پہ مسلمانوں کی حکومت کا فخریہ کارنامہ بیان کرتا ہے۔ لال ٹوپی والے یوسف قذاب کے پیروکار کے جواب میں دوسرا صہیونی بھرپور انداز میں زاد حامد کو رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسپین پر عربوں نے قبضہ کیا، ان کی حکومت تھی، تمہارا اس سے کیا لینا دینا، عرب تم پر تھوکتے تک نہیں وغیرہ۔ کیونکہ اس قسم کے ٹاک شو فکسڈ ہوتے ہیں اور مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اس نکتہ کو اجاگر کیا جائے جو اسلام مخالف عناصر کی سوچ کو پروموٹ کر سکے، جبکہ حسن نثار جیسے احمق آدمی کو یہ تک معلوم نہیں کہ اسپین کو فتح کرنے والے عرب نہیں تھے بلکہ شمالی افریقہ کے نو مسلم بربر اور مغربی افریقہ کے صحرائی باشندے تھے جن کو ہمارے ملک کا مایہ ناز تجزیہ نگار، فلسفی، سیاسی کمنٹیٹر اور نہ جانے کیا کیا سمجھا جانے والا حسن نثار عرب کہتا پھرتا ہے۔ اب ایسے شخص کو تاریخ کو مسخ کرنے کا استاد کہنا کوئی بہتان نہیں ہے۔ یہ جاہل انسان اسپین کے 800 سالہ دور کو عرب دور حکومت کہتا ہے، جبکہ تاریخ کے نامور مورخین نے ہمیشہ اس دور کو مسلم رول ان اسپین اس لیے قرار دیا کہ اسپین کے مسلمان حکمرانوں نے وہاں قائم حکومت کو عرب نیشنلزم کی بجائے اسلامی نظریے کو بنیاد بنایا تھا۔ اسپین کے عیسائی حکمرانوں کے خلاف نو مسلم بربر اور صحرائی سپاہ نے طارق بن زیاد کی اس تقریر پہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کیا تھا کہ وہ اسپین کو اللہ کے دین اسلام کا گہوارہ بنائیں گے، تو شک نہیں کہ اسپین کو مسلمانوں کی فتح یا حکومت کو کسی ایک قوم سے وابستہ کرنے والا تاریخ کو مسخ کر رہا ہے۔ جو کوئی تاریخ کو مسخ کرتا ہے وہ خود ہی ذلیل و رسوا ہو کر مٹ جاتا ہے۔ حسن نثار جس عرب نیشنلزم کی بات کرتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ عرب نیشنلزم جو ہے وہ 19ویں صدی کی پیداوار ہے جس کو انگریزوں نے ترکوں کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ افسوس جس قوم میں ایسے پکھنڈی ڈرامے باز کو ایک دانشور کے طور پر جانا جائے گا تو پھر اس قوم کے جاہلوں کا کیا حال ہوگا۔ اسپین سے ہی یاد آیا کہ مسلمانوں نے یہاں جتنا عرصہ بھی حکومت کی، کسی عیسائی یا یہودی کو بزور تلوار مذہب تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، البتہ غیر مسلموں پہ جزیہ لگایا گیا اور اسپین میں توہین رسالت کا قانون نافذ کیا گیا، جس قانون کو ضیاء الحق مرزائی کا کالا قانون قرار دیا جاتا ہے۔ کیا اسپین میں بھی 1000 سال قبل ضیاء مرزائی نے یہ قانون بنایا تھا؟ شیم آن سیکولر اینڈ لبرلز۔ یورپ کے متعصب ترین مورخین بھی مسلمانوں کی تعریف میں یہ بات کہنے پہ مجبور ہوئے کہ اگر مسلمان تلوار کے زور پر عیسائیوں کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرتے تو آج پورا اسپین مسلمان ہو چکا ہوتا۔ مسلمانوں کی رواداری کی گواہی کٹر اسلام دشمن بھی دیتے ہیں۔ عیسائی دنیا جس میں خون خوار صلیبی فنیٹک کا مضبوط تسلط بھی تھا، ہزاروں میل دور بیت المقدس کے حصول کے لیے جنگ کرنے آیا کرتے، مگر کیا وجہ کہ عیسائی دنیا کے اندر عیسائی قلعہ اسپین کو مسلمانوں سے چھیننے کی لشکر کشی کی ہمت نہ کر پائے۔ تو اسپین پہ مسلم دور کے تاریخی واقعات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عیسائی پادریوں نے فرانس، انگلستان، اٹلی وغیرہ کی حکومتوں کو اسپین کو مسلمانوں سے چھیننے کے لیے کئی منصوبے تیار کیے تھے۔ اسپین پہ
حملہ کرنے سے قبل عیسائی کلیسا ایک ترتیب یہ آزماتے کہ اگر مسلمانوں نے اپنے نبی کی توہین برداشت کر لی تو ثابت ہو جائے گا کہ مسلمان عیسائی طاقت سے خائف ہو چکے ہیں اور ان سے اسپین کو چھینا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے عیسائی کلیسا اپنے ایجنٹوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کروایا کرتے۔ گستاخی کی ہر حرکت کا مسلمان سختی سے نوٹس لیتے ہوئے شاتم رسول کو گرفتار کر بڑے مجمع کے سامنے اس کا سر قلم کر دیا جاتا، اور کوئی گستاخ رسول اپنے گرجا گھر میں اگر پناہ لے لیتا تو مسلمان فوج پہلے تو گستاخ کو حوالے کرنے کا کہا کرتی، کلیسا کے انکار کی صورت میں گرجا پر حملہ کر دیا جاتا اور گستاخ کو گرفتار کر کے اس کو سزائے موت دی جاتی۔ مسلمانوں کے اس عمل سے عیسائیوں کو مسلمانوں کی روحانی قوت، اسلام سے وابستگی اور اپنے نبی کی توہین کرنے والوں کو عبرت ناک انجام سے دوچار کرنے کے دیکھ لیتے کہ مسلمانوں کو زیر نہیں کیا جا سکے گا اور اسپین پہ حملہ کرنے سے باز رہتے، مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ ایک تو آپس کی مسلمانوں کی ناچاکی اور اسپین کے عیسائیوں کے ساتھ ہم بستگی، عیسائی فوج کے ساتھ اتحاد قائم رکھنے کی کوشش، ان کے اسلام کے بارے میں منفی طرز عمل کو نظر انداز کرنے کی پالیسی جب اپنائی گئی تو عیسائی پادریوں کو احساس ہو گیا کہ مسلمان اب پہلے والی طاقت نہیں رہے۔ اور پھر یہ وقت بھی آیا کہ 1492 میں بنو نصر کے آخری حکمران ابو عبداللہ نے مسلمانوں کے شہر غرناطہ کو مسیحی افواج کے حوالے کر دیا۔ یہ بادشاہ غدار تھا، عیسائیوں نے اس کی جان تو بخش دی مگر لاکھوں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ ریپ، لوٹ مار، مسلمانوں کو غلام بنانے، اس پر بھی بس نہیں بلکہ زبردستی عیسائی بنایا گیا۔ جس طرح کا ظلم عیسائیوں نے مسلمانوں پر کیا اس کی مثال کم ملتی ہے۔ جب تک اسپین میں ناموس رسالت کے قانون پہ سختی سے عمل ہوتا رہا اور مسلمانوں نے ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہ کیا، اسپین پہ ان کا اقتدار شان و شوکت سے قائم رہا، مسلمان کا خوف عیسائیوں کے دلوں پہ قائم رہا۔ اسی طرح جب ایک صلیبی رینالڈ نے مسلمان قیدیوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جس کی خبر صلاح الدین ایوبی کو ملی تو صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ کو اس جرم کی سزا دینے کا تہیہ کر لیا، اور جب حطین کی جنگ میں صلیبی بادشاہ اور رینالڈ دونوں اسیر بنا کر صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیے گئے تو صلاح الدین نے صلیبی بادشاہ کو تو برف والا شربت پینے کو دیا مگر رینالڈ کو یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا کہ تم نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، اس لیے میں تم کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہا ہوں۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی نے اس وقت کی سپر پاور صلیبی فوج کو کیسے شکست فاش دی تھی۔ اسلامی تاریخ میں اس قسم کے واقعات پر ہیں، مگر آج ہمارے ملک میں جن مسلم اور غیر مسلم افراد نے توہین رسالت کرنے کی ناپاک جسارت کی ہے، ان سب کو باعزت رہا کر کے یورپ بھیجا جا رہا ہے۔ آزادی اظہار خیال کے نام سے انسانوں کی مقدس ترین ہستیوں کی توہین ایک باقاعدہ منصوبے سے کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی دل آزاری کی جا رہی ہے، اور اگر اس کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو دہشت گرد، فرقہ پرست، انتہا پسند اور نہ جانے کیا کیا ناموں سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ سب ایک سوچے سمجھے پلان کے مطابق ہو رہا ہے، جس ناپاک منصوبے میں انسان دشمن سامراجی قوتیں پوری تندہی کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ مسلمانوں کی مقدس ترین ہستی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والی آسیہ ہو یا اقبال رحمت مسیح، ان کو باعزت رہا کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اس پر یہ کہ توہین کرنے والوں کو پاکستان کی قادیانی لابی کے زر خرید لبرل زندیق مرزائیوں کے ساتھ مل کر شاتم رسول کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں، جس طرح کسی زمانے میں اشتراکیت پسندوں اور سرمایہ داری نظام کے حامیوں کا نظریاتی
ٹکراؤ تھا تو آج انسان دوست محبت و آشتی کا درس دینے والے اولیاء اللہ کے پیروکاروں اور متشدد وہابی فتنہ قادیانی کے پیروکار لبرل کے ساتھ شدید چپکلش کا دور شروع ہو چکا ہوا ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پاکستان میں لبرل و بابا بلے شاہ اور رحمان بابا کے پیروکاروں کا تصادم ہو کر رہے گا۔ لبرل کو غلط فہمی ہے کہ سنی صرف نعت خوانی اور مزارات پہ جانے والے ہیں، مگر یہ احمق یہ نہیں جانتے کہ اسلام دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے والے وسط ایشیا میں امام شامل اور الجزائر کے عبد القادر بھی صوفی پیروکار تھے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کوئی حملہ کرے گا تو ان کا سامنا ممتاز قادری سے ہی ہوگا۔ انسان دوست صوفیہ کے پیروکاروں کے مطالبے کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ ہم مسلمان کسی کے مذہبی رہنماؤں کی توہین نہیں کرتے اور کسی دوسرے کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اجازت ہرگز نہیں دیتے۔ اس لیے جو کوئی توہین کا مرتکب ہے اس کو سزائے موت دی جائے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی توہین رسالت کرنے کی جسارت نہ کرے کہ ہمارے دین اسلام میں شاتم رسول کو لازمی سزائے موت دینا رکھا گیا ہوا ہے۔ اگر شاتم رسول کو معاف کر دیا گیا تو پھر کوئی بھی اسلام دشمن توہین کر کے معافی طلب کر یورپ چلا جائے گا۔ یوں یہ طریقہ عام ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں ملک مذہبی فسادات کی بدترین لپیٹ میں آ جائے گا، جس سے ایک طرف تو امن عامہ کا مسئلہ درپیش ہوگا تو دوسری طرف ملکی سلامتی کو بھی شدید خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان دشمن قوتیں اس انتشار کی صورت سے فائدہ اٹھا کر دہشت گردوں علیحدگی پسندوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کر کے صورتحال کو مزید گمبھیر بنا دیں گے، جس پہ قابو پانا اس لیے بھی مشکل تر ہو جائے گا کہ پاکستان کے ریاستی اداروں پہ وہ مرزئی غدار چھائے ہوئے ہیں جن کا پہلا پیار قادیانیت ہے نہ کہ پاکستانیت۔ پاکستان کو تباہ یا کمزور کرنے میں نہ تو پہلے مرزائیوں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیا ہے اور نہ ہی آئندہ جانے دیں گے۔ توہین کرنے والے چند افراد کو مرزائیوں اور کفار کے کہنے پر بچانے کے لیے پوری ریاست پاکستان کو تباہ اور لاکھوں انسانوں کی ہلاکت کے حالات کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں؟ اگر پاکستان اسی پالیسی پر قائم رہا تو پھر پاکستان ایک بہت ہی تباہ کن خانہ جنگی کی زد میں لازمی آ جائے گا کہ رتی بھر بھی کوئی سیاستدان یا فوجی یہ گمان نہ کرے کہ پاکستان کے اکثریت بریلوی مسلک عوام ناموس رسالت پہ کوئی سودا بازی کریں گے۔ پاکستان کی قادیانی نواز اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پر جی ایچ کیو جو اصل میں گرینڈ ہاؤس آف قادیان بن چکا ہوا ہے کا یہ خام خیال ہے کہ پاکستان سے قادیانی مفاد کے خلاف بنائے جانے والے قوانین ختم کر دیے جانے کے نتیجے میں بریلوی مسلک کے افراد احتجاج کریں گے۔ احمق قادیانی جرنیلوں کا خیال ہے کہ جس طرح 1953 میں گولی کے زور سے قادیانی مخالف تحریک کو ختم کر دیا گیا تھا تو اسی طرح ہم فوجی طاقت سے آئندہ ہونے والی کسی تحریک کو دبا دیں گے اور اس کے بعد حالات نارمل ہو جائیں گے اور یوں مرزائیوں کا مسلم سٹیٹس بحال ہو جائے گا کہ صہیونی طاقتوں کا یہی ایجنڈا ہے کہ مالونا کو رہا کرو، آئین بدلو، ناموس رسالت کا قانون بدلو، پاسپورٹ پہ مذہب کا خانہ ختم کرو، اسرائیل کو تسلیم کرو، تعلیمی نصاب سے اسلامی اشعار ختم کرو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند درجات و آخری نبی ہونے کا مواد ہو، پاکستان کو ایک لبرل لادینی ریاست بنا دو۔ اس کے بعد صہیونی طاقتیں پاکستان کو مالا مال اور دہشت گرد ملک کی فہرست سے نکال دیں گی۔
اگر پاکستانی عوام کی یادداشت کو زنگ نہیں لگا ہوا تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان کے آئین کو تبدیل کرنے کی ناپاک کوشش ضیاء مرزئی نے کی تھی۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش ضیاء مرزئی نے شروع کی تھی۔ ضیاء مرزئی نے سب سے پہلے مرزا ناصر کا یہ جملہ اپنی پہلی تقریر میں دہرایا تھا کہ 1974 کی فاجر و فاسد قومی اسمبلی کو اسلام کی نمائندگی کا کوئی حق نہیں تھا، اور مجھے اپنا مسلمان ہونا ثابت کرنے کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں کہ یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ یہ ضیاء الحق مرزئی ہی تھا جس نے مصر کے اسرائیل تسلیم کرنے کے فیصلے کے بعد اسلامی ممالک کا مصر کو بائیکاٹ ختم کرنے کا کہا تھا۔ یہ ضیاء الحق مرزئی ہی تھا جس نے کہا تھا کہ اسرائیل ایک نظریاتی ریاست ہے، یہودیت کے بغیر اسرائیل کی حیثیت کچھ نہیں، جبکہ قائد اعظم کے وقت سے اسرائیل کے بارے میں پاکستان کا سرکاری فرمان یہی ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، نہ کہ یہودی ریاست، جبکہ مرزئی کہتے ہیں کہ اسرائیل اہل کتاب اور یہود کی ریاست ہے جس کے ساتھ پاکستان کو اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ ضیاء مرزئی نے ہی اسرائیل کی موساد کو افغان جنگ کے نام پہ پاکستان میں خفیہ اڈے فراہم کیے جو آج تک وہاں موجود ہیں۔ ضیاء الحق مرزئی کے زمانے میں مرزئیوں کے پاسپورٹ پہ مذہب کے خانے میں مسلم لکھا جاتا تھا، حتیٰ کہ 1984 میں جب مشہور و معروف قادیانی جو مرزئی کلٹ کا خلیفہ مرزا طاہر جب ضیاء حکومت کے تعاون سے پاکستان سے بھاگ رہا تھا تو اس کے 1982 کے شائع پاسپورٹ پہ لکھا تھا ہیڈ آف احمدیہ کمیونٹی ان اسلام، یعنی ضیاء دور میں مرزئیوں کی شناخت قادیانیت کی بجائے مسلمان کے طور پر بحال ہو چکی ہوئی تھی۔ پاکستان میں 1977 سے لے کے 1988 تک مرزئی جرنیلوں کی حکومت رہی اور پاکستان کے مسلمان فوجی افسران اس مرزئی حکومت کے ساتھ تعاون اس لیے کرتے رہے کہ مسلمان فوجی افسران کو یہ غلط فہمی رہی کہ ہمارے جرنیل اسلام کے طرفدار ہیں، جبکہ ضیاء، خالد محمود عارف، جیلانی، اختر سوار، رحیم، عبداللہ سعید، سب کے سب جرنیل اسلام دشمن مرزئی تھے، اور ضیاء مرزئی کے وقت سوشل میڈیا بھی نہیں تھا جو فوج کے مسلمان افسران کو بتا سکتا کہ ضیاء مرزئی ہے، اور پاکستان کے سب اداروں کو مرزئیوں سے پر کر رہا ہے۔ اگرچہ ضیاء مرزئی کے اتحادی دیوبندی مسلک کے 3 علماء قاری شیر افضل، تاج محمود اور لارکانہ کے ایک دیوبندی پیر بیر شریف نے بھی ضیاء الحق کو قادیانی قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ حال ہی میں فوت ہونے والے تبلیغی جماعت کے امیر نے بھی ضیاء کی بیوی کے قادیانی ہونے پہ لب کشائی کی تھی، مگر پاکستان کی مرکزی دیوبندی ہائی کمان نے اپنے ہی علماء کے ضیاء کے مرزئی ہونے کے انکشاف کو چھپا رکھ کر امت سے ایک بدترین غداری کی۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ جو پاکستانی قوم افواج پاکستان کو اسلام کی وہ سپاہ جانتے ہیں جو غزوہ ہند میں شامل ہو کر ہندو بادشاہ کو گرفتار کرے گی، اور اس کے سینئر افسران جو ہیں اسی فوج کے، وہ تو بدقسمتی سے قادیانی ہیں۔ جس ISI کو ہم پاکستان اور اسلام کی سلامتی کا اہم ستون جانتے ہیں، وہی ISI مکمل طور پر ہمیشہ کی طرح قادیانی مفاد کے لیے استعمال ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اگر ISI اسلام دوست ہوتی تو سب سے پہلے پاکستان کے اداروں میں سرایت کرنے والے مرزئیوں کو بے نقاب کرتے ہوئے ان کو اداروں کے کلیدی عہدوں سے سبکدوش کرتی، مرزئی نیٹ ورک کو بے نقاب کرتی، مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ ISI جس کے اکثر سربراہان مرزئی رہتے چلے آ رہے ہیں، وہی ISI یہ جان کر کے 1977 کا مارچ اللہ قادیانی جرنیلوں نے اس لیے لگایا تھا کہ بھٹو جو اسرائیل سے
فلسطین کی آزادی کی خاطر ایک مضبوط اسلامی بلاک کی تشکیل کرنے جا رہا تھا۔ بھٹو جو اسلامی بم بنانے کے لیے اپنی جان پر کھیل رہا تھا، مگر ISI کے قادیانی افسران جو مرزئی جرنیلوں کا اس لیے ساتھ دیا کہ وہ بھٹو کو قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی وجہ سے ہر صورت عبرتناک انجام سے دوچار کرنے کے منصوبے پہ قادیانی منصوبہ بندی کا حصہ تھے۔ ISI کو معلوم تھا کہ بھٹو ہی وہ شخص تھا جس نے مغربی پاکستان کو بچایا اور پاکستان کو تاریخ کے سب سے بدترین بحران سے نکالا، مگر اس کے باوجود ISI نے پاکستانی مفادات کی بجائے اپنے قادیانی آقاؤں کی سازش میں ان کا ساتھ دیا۔ ISI کا افغان جنگ میں اسلام مخالف موساد ایجنسی کے ساتھ تعاون اور ان کو پاکستان میں خفیہ اڈے دیا جانا جو آج تک قائم ہیں، عین قادیانی مافیا کی ہدایت کے مطابق تھا۔ افغان جنگ میں ISI، موساد اور CIA نے منشیات تو دہشت گردی کا نیٹ ورک بنایا جس کی زد میں آج سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہو رہا ہے، مگر مرزئی پروپیگنڈا یہ کہ ISI ہی کی وجہ سے پاکستان قائم ہے۔ مرزئی تسلط ISI ہی ختم نبوت کی ایک بڑی دشمن اس لیے ہے کہ اس کے اندر زیادہ تر کٹر مرزئی افسران ہیں۔ جس کو میری اس بات کا یقین نہیں تو وہ تحقیق کریں، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں بنانے والے اور آج تک اس کو چلانے والے اس میں باری اکثریت مرزئی ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ضیاء الحق جنیجو، شوکت عزیز، معین قریشی چودھری، شجاعت حسین عباسی راجہ وغیرہ مرزئی تھے، مگر پاکستان کے قانون کو پامال کرتے ہوئے جس قانون کے مطابق کوئی مرزئی سربراہ مملکت بن نہیں سکتا، مگر اب عمران خان تک مرزئی ہونے کے باوجود پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا ہوا ہے۔ اگر ISI کے افسران اسلام و پاکستان دوست ہوتے تو مرزئیوں کو ملک کا سربراہ بنانے کے خلاف کوئی ٹھوس اقدام اٹھاتے، مگر چونکہ ISI ایک ایسی تنظیم ہے جو پاکستان کی بجائے قادیانی مفادات کے لیے کام کرتی ہے، اسی وجہ سے ضیاء کے مرزئی کنٹرول دور میں بھی اس ہی ISI کے افسران نے ضیاء مخالف سیاسی قیدیوں پہ شدید ترین ظلم و ستم کیے، کئی کو ٹارچر کے دوران ہلاک کر دیا گیا اور ایسا خطرناک تشدد کیا گیا کہ قیدی زندہ لاش بن کر رہ گئے۔ خدا کی قسم ہے یہ سب افسران، ان میں اکثریت قادیانیوں کی تھی۔ میرے 3 بھائیوں اور رشتہ داروں پہ شاہی قلعے میں بدترین تشدد کرنے والے فوجی افسران کا تعلق مرزئی مذہب سے تھا، جس میں میجر شاہد مرزئی کا نام سر فہرست ہے۔ اس خبیث انسان نے میرے والد کو قرآن پہ حلف دیا تھا کہ بیٹے آغا نوید کو پیش کر دو، 1-2 گھنٹے سوال جواب کر کے اس کو چھوڑ دوں گا، مگر نوید پر جو تشدد کیا گیا اس کی تفصیل جان کر روح کانپ جاتی ہے۔ یہی میجر شاہد میرے والد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تیرے بیٹے نے بتایا ہے کہ تم نے بھٹو سے وفادار رہنے کی قسم اس لیے کھائی تھی کہ اس بھٹو نے جماعت احمدیہ کو کافر قرار دیا تھا، جس پر میرے باپ نے کہا یہ بات درست ہے۔ میرے باپ کا جواب سن اس بیٹی چود مرزئی نے میرے والد پر یہ کہتے ہوئے شدید تشدد شروع کر دیا کہ اب تمہارا انجام بھی بھٹو جیسا ہم کر دیں گے۔ میرے والد نے کہا کہ تم نے قرآن پہ قسم کھائی تھی کہ تمہارے بیٹے کو 1-2 گھنٹے کے بعد چھوڑ دوں گا، مگر اب کئی ماہ ہو گئے ہیں، وہ ابھی تک زیر حراست ہے۔ قادیانی افسر نے کہا کہ لاؤ وہ قرآن۔ جب میرے والد نے قرآن پیش کیا تو اس رنڈی کے بچے نے قرآن کو دور پھینکتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ یاد رہے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو شاہی قلعے میں تشدد سہنے والے بھٹو کے وفاداروں کو ممکنہ مرزین بے ضمیر گشتی رنڈی کتیا نے جنرل ٹکا خان مرزئی اور نہید خان مرزین کے مشورے سے ان سب کو چائے پارٹی دی، جس میں مہمان خصوصی اسی میجر شاہد کو بلایا گیا جس نے ان سب قیدیوں پہ بدترین ظلم کیا ہوا تھا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے ضمیر رنڈی ایک اذیت پسند سورنی تھی۔ تو ہاں
یہ فوج کا مرزئی طبقہ ہے جو نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ اسلام کو، نہ پاکستان کو، اور اگر فوج کے مسلمان افسران نے فوج کے مرزئی تسلط کو ختم نہ کیا تو خدا کی قسم ہے کہ یہ اپنا مسلمان اور پاکستان دوست ہونے کا حق ادا نہیں کریں گے۔ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوگی، تاریخ میں ان کو میر جعفر اور میر صادق لکھا جائے گا۔ فوج جس میں مرزیت کی جان ہے تب ہی پاک فوج مانی جائے گی، جب ناپاک مرزئی افسران کو اس سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ او پاک فوج کے غیور مسلمان سپاہیوں، تم کیوں اپنے نبی کے دشمن افسران کو سلوٹ مار رہے ہو؟ یاد رکھو کہ تم فوجی سے پہلے مسلمان، اور ہر مسلمان اپنے نبی پہ قربان ہوتا ہے، نہ کہ ناپاک زندیق جرنیلوں کے اوپر مہربان۔ وہ دلہ بغیرت کنجر ماں اپنی دا یار جو کہتا تھا کہ ناموس رسالت کے نام سے مظاہرہ کرنے سے باز نہ آئے تو ہم فوجی تم کو 1953 کی طرف بھون کر رکھ دیں گے۔ اور ماں تیری دا کی فوج تیرے گھر کی لونڈی یا غلام ہے کہ تیرے کہنے سے مسلمانوں پہ گولی چلائے گی؟ او بدبخت قادیانی کتے فیض حمید، اگر تو یہ دھمکی میرے سامنے دیتا تو رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ میں تم کو یہی کہتا کہ لے اپنے باپ کی اولاد ہے تو نکال پستول اور گولی چلا میرے سینے پہ، اس بین چوت کی ساری جرنیلی کرنیلی آگے پیچھے سے نکل جاتی۔ اور کنجر جرنیل یاد رکھ، یہ 1953 نہیں کہ اس وقت مسلمانوں کو گولی کھانا آتا تھا، چلانا نہیں آتا تھا، آج گولی چلانا بھی جانتے ہیں۔ اس لیے بدماشی نہ کرو کہ تم لوگوں کو مرزا قادیانی بچانے نہیں آئے گا۔ وہ ناپاک تو خود اپنا جسم غلاظت سے نہیں بچا سکے گا، تم کو کیسے بچائے گا؟ تم کس بات کی مولی ہو؟ بدقسمتی سے ہمارے علماء ایسے موقعوں پہ نروس ہو جاتے ہیں یا مسلط کا شکار۔ میرا دعویٰ ہے کہ اگر علماء میں کوئی حاضر جوابی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس دلے مرزئی جرنیل کو صرف اتنا ہی کہہ دیتا کہ جرنیل صاحب دیر کس بات کی ہے، چلاؤ گولی اور بھون کے رکھ دو ہمیں۔ بہرحال فوج کے مسلمان افسران کا فرض ہے کہ ایسے قادیانی کتے جرنیلوں کو قابو میں رکھیں کہ پاکستان کا فوجی ادارہ اسلام کا گہوارہ ہونا چاہیے، نہ کہ قادیان کا۔ مسلمان افسران پہ لازم ہو چکا ہے کہ فوج سے باجوہ، آصف، فیض حمید وغیرہ جیسے ناپاک جرنیلوں کے خلاف راست قدم اٹھائیں۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے فوجی نوجوانوں کو پاکستان ملٹری اور قادیانی اتحاد پہ کوئی جانکاری نہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ کس طریقے سے انگریزوں نے قادیانی نوجوانوں کو برٹش انڈیا آرمی میں افسر تعین کیا، ان کو اسپیشل تربیت دی جاتی تھی۔ قادیانی فوجی افسران پہ انگریز سب سے زیادہ اعتماد کیا کرتے، اور جب پاکستان بن گیا تو پاکستان کے پہلے انگریز چیف آف آرمی سٹاف جنرل والٹرز، جو فری میسنری بھی تھا، نے برٹش انڈیا فوج کے قادیانی افسران کو پاکستان فوجی ادارے میں اہم پوسٹ دیے۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی ایک انتہائی قلیل آبادی والے قادیانیوں کا عدلیہ، سول سروس، بیوروکریسی کے علاوہ فوج کے افسران میں ایک بڑا حصہ تھا، جو دلیل ہے کہ اسلام کے نام پہ بننے والے پاکستان کو ایک قادیانی ریاست بنانے کی ناپاک سازش کا آغاز 1947 سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ پاکستان فوج میں شروع دن سے ہی قادیانی افسران کی بختات رہتی چلی آئی ہے، اور یہ افسران اپنی دجالی جماعت کے تابع رہے ہیں، ان کے ہی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس پر یہ کہ پاکستان کے مسلمان عوام کو یہ احساس ہونے نہ پائے کہ پاکستان فوج کے افسران قادیانی ایجنڈے پہ گامزن ہیں۔ پاکستان میں پہلے دن سے ہی فوجی ادارے کو کسی مذہبی ہستی یا مقدس مقام جیسی شہرت دیے جانے پہ مرزئی مشینری نے کام شروع کر دیا تھا کہ اگر کسی نے فوج پہ کوئی اعتراض کیا تو اس کو ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے کسی نے اسلام، قرآن یا مقدس ہستی پہ کوئی اعتراض کر کے گناہ کبیرہ کر لیا ہے۔ مرزئی ملٹری اتحاد کو چھپانے کے لیے پاکستان کی فوج کو اسلام پسند فوج اور ملا کے اتحادی کے تاثر کو قادیانی سرخوں اور نامعلوم ولدیت کے احساس کے
کرب میں مبتلا لبرل موم بتی مافیا نے اتنا عام کر دیا کہ اس جھوٹے تاثر کو سچ کے طور پر قبول کر لیا گیا، مگر جب سے میں نے ضیاء الحق کے مرزئی ہونے اور سرخ قادیانیوں کی حقیقت کو بے نقاب کیا ہے تو سوشل میڈیا کی حد تک یہ درست معلومات عام ہو رہی ہیں کہ 1947 سے لے کے اب تک مرزئی ملٹری اتحاد چلا آتا رہا ہے، مگر اس مرزئی ملٹری اتحاد کو چھپانے کے لیے ملا ملٹری اتحاد کا جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا گیا، جس کو اس قدر عام کیا گیا ہے کہ سچ کا گمان ہو جائے۔ پاکستان کے اکثریت مسلمان فوجیوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ جب کوئی قادیانی فوج میں شامل ہوتا ہے تو مرزئی جماعت اس کے خاندان کی مالی امداد اور اس کے خاندان کے افراد کو مغربی ممالک میں لا آباد کر دیتے ہیں کہ قادیانی افسر بن کر اگر جماعت کی پالیسی کو فالو نہیں کرتا تو اس کے رشتہ دار جو کہ ایک طرح کے یرغمالی بنے ہوتے ہیں، اس لیے بھی قادیانی فوجی افسران ہر صورت اپنی جماعت کے مفاد کے لیے فوج کے ادارے کو استعمال کرتے ہیں۔ فوج کے مسلمان سپاہیوں اور افسروں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ پہلی جنگ عظیم میں یورپ میں تعین ہندوستان کے مسلمان سپاہیوں کو مرزئی بنایا جاتا تھا۔ فوج کے مسلمان سپاہی اور افسران کو یہ بھی معلوم نہیں کہ بھارت اور پاکستان کی جنگ کی وجہ مسئلہ کشمیر ہے، جس میں اہم ترین کردار شیخ عبداللہ ہے، اور شیخ عبداللہ قادیانی تھا جو اپنی جماعت کی ہدایت پہ کشمیر کو پاکستان کی بجائے بھارت میں شامل کرنے کی تاریخی بدترین غداری کا مرتکب ہوا۔ یعنی پاکستان اور ہندوستان میں تنازع پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ مرزئی مافیا ہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اور ہندوستان میں جنگیں ہوئی اور دونوں غریب ممالک اپنے بجٹ کا بڑا حصہ دفاع پہ لگا کے عوام کو بھوک ننگ سے ہمکنار کرتے رہے۔ پاکستان کی اکثریت مسلمان فوجیوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ مرزئی 1953 میں تحریک ختم نبوت میں ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں جانثاروں کو شہید کرنے میں فوج کے مرزئی افسران کا ہاتھ تھا۔ پاکستان فوج کے مسلمان افسران کو تو یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ 1953 میں 10,000 مسلمانوں کو شہید کرنے والا رنڈی ماں کا بچہ جنرل رحیم الدین خان مرزئی تھا، جو آج بھی زندہ ہے اور ضیاء مرزئی کے بیٹے ایجاد الحق کا داماد ہے کوئی مسلمان فوجی جو اس حرامی جرنیل پہ کورٹ مارشل کرے؟ پاکستان کے اکثریت مسلمان فوجیوں کو یہ تک معلوم نہیں کہ ضیاء الحق، جنرل اختر الرحمان، جنرل شجاع پاشا یہ سب قادیانی تھے اور اپنی جماعت کی ہدایت پر اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ پاکستان کے اکثریت مسلمان فوجیوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ایوب خان اور یحییٰ خان کے فوجی ادوار میں مرزئیوں کو پاکستان کے ریاستی اداروں کے علاوہ صنعت و تجارت کا بھی بے تاج بادشاہ بنا دیا گیا تھا۔ پاکستان کے اکثریت مسلمان فوجیوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ 1974 کی قادیانی مخالف تحریک میں میجر جنرل عبدالسعید قادیانی کا کول اکیڈمی کا کمانڈر تھا اور ایبٹ آباد اور ارد و گرد ہونے والے فسادات میں جو مرزئی ملوث ہونے کی وجہ سے پولیس کو مطلوب تھے، ان مرزئیوں کو میجر جنرل عبدالسعید قادیانی کا کول اکیڈمی میں پناہ دیے ہوئے تھا، جس کی وجہ سے بٹوں نے اس کو فوج سے فارغ کر دیا اور بعد میں ضیاء مرزئی نے اس کو بحال کر کے بلوچستان کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لگا دیا۔ پاکستان کے اکثریت مسلمان فوجیوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ پاکستان کے ایک قادیانی وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب علی خان نے 1985 میں قومی اسمبلی میں آ کر بڑے فخری انداز میں اعلان کیا تھا کہ پاکستان آرمڈ فورسز میں قادیانی افسران کی تعداد 328 ہو چکی ہے۔ پاکستان کے اکثریت مسلمان فوجیوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ پاکستان کے سب کنٹونمنٹ علاقوں میں سب سے زیادہ پراپرٹی کے مالک بھی قادیانی ہیں۔ پاکستان کے اکثریت مسلمان فوجیوں کو یہ تک معلوم نہیں، انہوں نے کوشش کی کہ قادیانی پاکستان کے کنٹونمنٹ علاقوں ایبٹ آباد، کھاریاں، حویلیاں، کوئٹہ، لاہور و چراٹ، مردان، نوشہرہ اور پھر حساس کو ہٹا کے قریب کیوں آباد ہو رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس پاک فوج کو فلسطین کو آزاد کرنے والا فوج کہا جاتا ہے، وہی پاک فوج 11 سالوں تک ایک ایسے قادیانی ضیاء الحق جس نے فلسطین کی
آزادی کے لیے جہاد کرنے والے 17,000 فدائین کو شہید کر دیا، جس پہ اسرائیلی جنرل موشے دیان نے کہہ دیا تھا کہ اسرائیل فوج 20 سالوں میں اتنے فلسطینیوں کو نہیں مار سکی جتنے چند دنوں میں ضیاء نے مار ڈالے، مگر یہی پاک فوج ایک صہیونی قادیانی جنرل ضیاء کو سلوٹ مارتی رہی، اس کے ہر پاکستان و اسلام مخالف حکم پر عمل کرتی رہی۔ پاکستان فوج کے مسلمان افسران اور سپاہیوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ 1977 سے لے کے آج تک فوج کے ادارے کے خائن جرنیلوں، جن کی اکثریت چھپے مرزائیوں کی ہے، قادیانی خلیفہ کی ہدایت پہ عمل کرتی آئی ہے اور فوج کے ادارے کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو ایک مرزائی کنٹرول ریاست بنانے کے ناپاک منصوبے پہ گامزن ہیں۔ جنرل باجوہ اور دیگر جنرل اب کھل کر اس قادیانی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اگرچہ ملٹری کی تاریخ قادیانی نوازی سے پر ہے، جن میں سے میں نے چند حقائق کی طرف توجہ دلوائی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ 1974 سے لے کے اب تک فوج کا ادارہ مرزائیوں کے ہاتھوں کھیلتا رہا ہے۔ اور پھر کیا آج بھی فوج کے مسلمان طبقے کو نظر نہیں آ رہا کہ پوری مرزائی مشینری جنرل باجوہ اور عمران خان کو کیسے سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیا فوج کے مسلمان افسران میں اتنی بھی جرأت نہیں کہ وہ اپنے نبی کی عظمت کی خاطر باجوہ اور عمران سے اتنا کہنے کی ہمت کر سکیں کہ آپ پہ مرزائی ہونے کا الزام ہے، اور فوج کا اکثر طبقہ مسلمان ہے جو چاہتا ہے کہ آپ قوم اور مسلح افواج کا اعتماد جیتنے اور پاکستان کے مفاد کے لیے ایک بار مرزا قادیانی کا نام لے کر اس کو کذاب و جہنمی اور اس کے ماننے والوں کو کافر قرار دے، اپنا مسلمان ہونا ثابت کریں، نہیں تو فوج سے استعفیٰ دیں کہ مرزائی پاکستان کی ریاست کے لیے رسک ہیں۔ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور پاکستان فوج کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کا مسلمان اب کسی بھی طور پر مرزائیوں کو پاکستان کے اداروں میں کلیدی عہدوں پہ فائز رہنے نہیں دے گا۔ پاکستان کی فوج کا دینی اور ملک کی سلامتی فرض بنتا ہے کہ وہ کھل کر پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہو اور پاکستان کو ایک مرزائی تسلط ریاست سے نکال کر مسلم تسلط ریاست میں بدلنے کے لیے عوامی امنگوں پہ کام کرے۔ 22 کروڑ مسلمانوں کو چھوڑ چند لاکھ مرزائی آبادی اور چند سو ملٹری بیوروکریسی سیاست و عدلیہ میں چھائے مرزائیوں کے مفاد کے لیے ہرگز استعمال نہ ہو۔ فوج کی سب سے بڑی طاقت پاکستان کے مسلمان عوام ہیں، نہ کہ چند زندیق ناپاک مرزائی۔ موجودہ مرزائی حکمران حکومت ایک اور ناپاک مرزائی پلان پہ کام کر رہی ہے۔ ایک طرف تو مسلمانوں پہ تشدد اور جیل میں ڈال رہی ہے، تو دوسری طرف کرتارپور راہداری جس کا مقصد اکھنڈ بھارت ہے۔ اگر بھارت کی اقلیت کو راہداری دے دی جا رہی ہے تو پاکستان کی مرزائی اقلیت کا کعبہ بھی بھارت میں ہے۔ کچھ عرصہ بعد مرزائی بھی قادیان کی راہداری کا مطالبہ کریں گے، جو بھارت سرکار ان کو لازمی دے دے گی۔ پھر راجستھان کی ہندو کمیونٹی بھی سندھ سے راہداری مانگے گی۔ یوں دو ملکوں کے درمیان سرحدی حیثیت کو ہی ختم کیے جانے کا آغاز شروع کر دیا گیا ہے۔ قادیان تک رسائی کے لیے ضیاء مرزائی نے خالصتان تحریک کو اس کمٹمنٹ کے بدلے سپورٹ کیا تھا کہ اگر خالصتان بن گیا تو قادیان شہر کو ایک آزاد حیثیت دی جائے گی۔ 80 کی دہائی کی اس تحریک کو پاکستان کے مرزائی خاندان چودھری ظہور الہی اور ڈیال خاندان کے ذریعے اسلحہ سپلائی کیا جاتا تھا۔ عمران خان مرزائی نے خالصتان کی تحریک کی بجائے کرتارپور راہداری کو قادیان رسائی کا ذریعہ بنایا ہے، مگر ضیاء مرزائی اور عمران مرزائی کا ہدف قادیان رسائی ہی تھا اور آج بھی یہی ہدف ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ اس زمانے میں بھارت نے بھی بلوچ، سندھی اور پھر ذوالفقار کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروائی۔ بہرحال اب گرو نانک کے مقبرے کو جاسوسی کا اڈا بنا دیا گیا ہے، جہاں افغان انڈیا انٹیلیجنس کسی وقت بھی بڑا دھماکہ کروا کے
सिखों को मरवाएंगे। पाकिस्तान के मुसलमान अफसरान को समझना होगा कि पाकिस्तान जो मशरक़ व मगरब के दो हमसाया ममालिक जहां इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने डेरे जमा लिए हुए हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, शदीद बैरूनी खतरात की मौजूदगी, दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी, महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन और मुल्क की खजाना खाली, तो इन हालात में पाकिस्तान की आबादी के इंतहाई छोटे तबके कादियानी को खुश करने की पॉलिसी मुल्क के लिए जहर कातिल होगी। फौज के मुसलमान तबके को समझना होगा कि मुल्क की तारीख में पहली बार सोशल मीडिया के जरिए फौज के सरबराह के कादियानी होने से 22 करोड़ मुसलमानों को सख्त मायूसी हुई है, और ख़ास तौर पर सुन्नी बरेलवी जो पाकिस्तान में अक्सरियत हैं ने पहली बार फौज पे तनकीद की है, वरना देवबंदी वहाबी तो पूरी फौज को मुशरक करार देकर वाजिबुल कत्ल कब के करार दे चुके हुए हैं। चूंकि पाकिस्तान में मरज़ई इस कदर ताकतवर हो चुके हैं कि अब खुलकर पाकिस्तान में अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, और कादियानियों की ये बेबाकी बहुत जल्द फसादात का बायस बनने वाली है कि मरज़ई थिंक टैंक का ख्याल और मंसूबा यही है कि एक बार बड़े पैमाने पर फसादात हों, और चूंकि फौजी जर्नैल कादियानी हैं वो इन फसादात को दबाने की खातर वसी पैमाने पर मुसलमानों को कत्ल करेंगे, और इमरान खान को नामूस रसालत का कानून तब्दील करने का बहाना मिल जाएगा। बदकिस्मती से पाकिस्तान के उलमा ना तो इस साजिश को समझने के अहल हैं और ना ही इस काबिल हैं कि कादियानी मरकज, कादियानी फौजी जर्नैलों और कादियानी वजीर आज़म के इस मुश्तरका प्लान को नाकाम बना सकें। इसलिए पाकिस्तान फौज के मुसलमान अफसरान का ये अव्वलीन फर्ज है कि फौरी तौर पर बाजवा, आसफ गफ्फार और फैज़ हमीद और दीगर जर्नैलों का इस्तीफा लें, और इसके साथ ही इमरान खान की मरज़ई हुकूमत को सिक्योरिटी रिस्क करार देकर एक अवाम दोस्त मार्च चलना लगा। तमाम सरकारी इदारों से कादियानियों को हटाएं, ज़िया दौर के मरज़ई जर्नैलों की करप्शन, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग को कौमी दौलत लूटने की वजह से कालेदम करार दें, और जरदारी और शरीफों को सजाए मौत दें। इमरान की जमात को मरज़ई और यहूद बेस होने की वजह से कालेदम करार दें। फौज को अब साम्राज्य अंग्रेज के होल से निकलकर अवामी फौज में बदलना ही होगा, मरज़इयत की दलदल से निकलना ही होगा। फौज के मुसलमान तबके के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज है, मगर मुसलमान फौजियों ने अगर अपने नबी से वफा की तो यही वफा पाकिस्तान की सलामती की जमानत होगी। दूसरी सूरत तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। फौज का मुसलमान तबका जिंदाबाद, थाम लो मुस्तफ़ा का नाम और हो जाओ हमेशा के लिए पाइंदाबाद। पाक फौज को सलाम पर नहीं कबूल बाजवा या कोई भी मरज़ई इसका इमाम। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, मरज़इयत को लगे आग, पाकिस्तान रहे हमेशा आबाद। मरज़ई हटाओ तहरीक।